في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مجلس قبولیت کی خاطر پڑھاؤ ایک پھر درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما والحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری تھزرت بجر چو حق سزاوار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ و جل شانہ. ٹائٹو بزرگو تم پتسن سائن طرفو بے شمار بے انتہا درود و سلام ہند نظران ڈیل در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت سنچ فضل تے احسان یم رب ذوالجلالن پنی توفیق سیت پنی یسن سیت پنی مدد سیت پنی تائید سیت اس وینکنس پنس عظیم بابرکت پاک تو منزہ گرس اندر جمع گسنک تو سمنک توفیق رتا. اللہ رب العزت از برو کنچی ہائی دعا رب ذوالجلال تھین سون بہن قبول سون ونن دفن قبول سون بوزن قبول. ٹائٹو بزرگو اشیاء کات بخوبی معلوم کی عظمت ویل دوست چلا برکت ویل دوست چلا. یہ عشرہ یا یہ رہتش بابرکت رہت اور خاص طور سے امکس برکتس مز اضاف گسن ہرر گسن قربانی کی ایام سیت یا قربانی کی عمل سیت. اس قربانی ہند عمل یت عشرس مز یوان ام سچ یت عشرس مز یت عشرس ہرر گسن امکن برکاتن تو امکن انواراتن مز. اللہ رب العزت تھین اس قربانی ہندس ثوابس تے امیدوار اور یم حضرات زیارت شگمت تم تھین حج کس ثوابس حج کس مغفرتس امیدوار بے واتنانک بصحت و سلامت واپس پنس اہل و عیالس من. ٹائٹو بزرگو قربانی ہند ایام چلان اور آمد آج نیم ذی الحجہ یعنی ات ونان عرفک دو آج یم دہچ فضیلت واریہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو
کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کی برکت سے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میں پڑھ خطبہ اندر آئے کریم اندر اللہ پاک فرماون کہ میں کر پنس ٹاٹھس بندس یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مختلف چیزوں سے آزمائش امتحان الگ الگ امتحانات روئے اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک یت آئے کریم اندر فرماون کہ میں نے آزمایا اپنے پیارے کو، میں نے امتحانات میں ڈالا اپنے پیارے کو، لیکن میرا پیارا اتنا میرا عاشق اور سچا پکا عاشق تھا فَأَتَمَّهُنَّ ان سارے امتحانات کو، ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا، کسی ایک میں بھی میرا پیارا بندہ فیل نہیں ہوا۔ انہی امتحانات میں سے ان کی ایک یادگار قربانی کا عمل ہے۔ تو یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ امیک ذکر جو حدیث پاک اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون چھ حضرت کی یا صحاب صحابہ کو عرض اکفر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم قربانی کیا یہ کیا ہے یہ قربانی کا عمل، ما هذه الاضاحی یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور اکبر عرض صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو گویا کہ اسی طریقے کو آج ہم یادگار کے طور پر مناتے ہیں، لیکن سوال چھپا ہر ایک انسانس گھس سوال ذہنس مز ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام یادگار تو اس کیا فائدہ، ہمارا کیا مقصد، قربانی کے عمل سے ہمارا کیا مقصد ہے، ہمیں کیا ملنے والا ہے، ہم کیوں کریں؟ انسان کا سوال پر صاحب صاحب گو یہ سوال پر اس لیے کرو فرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاز اس ونتو اس کیا میل قربانی کرنے سے سائن خطر کیا آمد اجر تھاون یا قربانی کرنے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بکل شعرت حسن ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ بے شمار بال ہوتے ہیں، انگنت بال ہوتے ہیں، تو جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے قربانی کرنے والے کو۔ یہ ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آخ صاحب سموز تات میں تمس آس گائے بھی انہیں کاٹ تیر و استمس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو بیڑوں کو تو بال نہیں ہوتے ہیں نا، بیڑوں کو تو اون ہوتی ہے، اون۔ اس لیے کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوف یا رسول اللہ، اون کے لیے کیا حکم ہے؟ بیڑ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو اون کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی ہمیں نیکی ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بکل شعرت من الصوف حسن، ہاں ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے انعام اس انسان کو جو اپنے شوق سے، جو اپنے ذوق سے، اپنے محبت کا کو دل میں رکھ کر، اپنے جذبے کو دل میں رکھ کر، ثواب کی امید رکھ کر جانور پر چھری چلائے گا قربانی کے دنوں میں۔ بلکہ اس روایت اندر فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم قربانی ہند یم ایام چھ یمن ایامن من شین کان عمل اللہ پاک زیادہ ٹوٹ تو پسند قربانی کھوت، یعنی یمن ایامن من اگر کان عمل اللہ پاک ٹوٹ چھ سو چھ صرف احراق دم، قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ تو
یمن ایامن مز ساروی کھت زیادہ ٹوٹ عمل اللہ رب العزت جانور سن خون بہاؤ قربانی کر نماز سے بھی افضل روزے سے بھی افضل زکوٰۃ سے بھی افضل صدقے سے بھی افضل اگرچہ ان کا حکم اپنی جگہ ان کا احترام اپنی جگہ ان کی فرضیت اپنی جگہ قائم لیکن ان دنوں میں اگر کوئی یہ کہے کہ چلو میں قربانی نہیں کروں گا صدقہ کر دوں گا تو قربانی سے بڑھ کر اس کو ثواب نہیں ملنے والا اور اگر اس پر قربانی واجب ہے تو صدقہ کرنے سے قربانی کا وجوب بھی اس کے کندھوں سے نہیں اتر سکتا یعنی یہ ویسے تیلی نہ یہ قربانی کہے یہ کیا کہے قربانی کہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی فرماون کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا حب الى اللہ من احراق الدم کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کو پیارا نہیں ہے اللہ کو محبوب نہیں ہے سوال کیا جواب چاہتے حدیث پاک اسمت کیا کہ یہ جانور یوس ذبح کور یہ پگہ قیامتک دو امس قربانی کرنے ول سند خطر کر سفارش حدیث میں یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اپنی ناخنوں کے ساتھ آئے گا اور اس کی سفارش کرے حالانکہ اس نے اس کو ذبح کیا تھا اس نے اس کی کھال بھی اتار دی تھی اس نے اس کی جان بھی لے لی تھی اس نے اس کی ٹانگیں بھی کاٹ لی تھی لیکن قیامت کے دن اللہ پاک اسی جانور کو اس کے سامنے پیش کریں گے یہ وہ قربانی ہوگی جس جذبے سے اور جس نیت سے جس خلوص سے اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ جانور ذبح کیا ہوگا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ قربانی کی عظمت ہے کیا ہمیں عظمت سے کیا ونکس انسانس باسان بظاہر صرف کیا تو لگائے امس گور کھاش تو بس یوتو یوت پتہ بدلو ماز تو کھیو تو مکلیو نا امیچ عظمت امیک فائدہ امیک نفع وچ انسان تم سات یہ جانور بالکل سیم ٹو سیم برونٹ کنی اور یہ آئے ام چیز گواہی کہ دی گواہی اللہ یہ سہ بند یم چین رضا خطر چین خوشنودی خطر بہ قربان کر اور یتھ حدیث پاک اندر کہ اگر قربانی کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو اللہ کی رضا ہو اللہ کی خوشنودی ہو تو قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے یہ قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے اگر قربانی کرنے والے کی نیت کیا ہو صرف میرے اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں تو بس ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرا نہیں اس نے قبولیت کی گواہی دے دی ٹائٹو بزرگو اشیات عظمت اشیات فضیلت قربانی کرنس وعید کیا حضرت رسول تاجدار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو ارشاد راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کا اندر بیش مسند احمد اندر تھی فرمو من وجد ساعتا لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا یمس اللہ پاکن طاقت اس دتمت وسعت اس دتمت گنجائش اس تھاوان تو پتہ کر یہ قربان کہین اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ نبی فرماون تمس چھن اجازت سہ گژھِ مینس عیدگاہس من نماز پڑھنی وہ عیدگاہ نماز پڑھنے نہ آئے اس کو کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ اس کو اللہ نے طاقت دی تھی اس کو اللہ نے وسعت دی تھی لیکن وسعت ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود یہ قربانی کے بغیر ہی عیدگاہ میں نماز پڑھنے آتا ایسے شخص کو قربانی عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اس بڑ بار اخ طبقہ فرماون کہ قربانی کرن چھ واجب اگو سنت نہیں چھ واجب یہ تم واریاہ دلائل چھ دیون تتھ چھ اخ یہ حدیث پاک تم پیش کر کیا اس کی یہ حدیث پاک صدر چھ صاف الفاظن من موجود
من وجد سعتن، جس کو طاقت دی ہے اللہ نے، جس کو وسعت دی ہے اللہ نے، جس کو مال دیا ہے اللہ نے، دولت دی ہے اللہ نے، اس کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مالداروں کے ساتھ یہ ناراضگی کا اعلان اور ان کے مالداروں کے ساتھ برات کا اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ وسعت والے پر قربانی کرنا واجب ہے، تبھی اس کو اللہ راضی ہوگا، تبھی اس کو اللہ کا حبیب راضی ہوگا۔ اور بے آنکھ دلیل سے پیش کرن علماء کرام فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزور مدینہ پاکس اندر ہجرت پت 10 وری ہند عرص، اور کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے جس سال میرے نبی نے قربانی نہیں کی ہے۔ نبی کا اس طریقے سے قربانی کا اہتمام کرنا، ہر سال کرنا، مسلسل کرنا، نبی کا قربانی کے عمل پر تسلسل اس عمل کو واجب بنا دیتا ہے، واجب بنا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الکوثر کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فصلی، نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ مفسرین فرماون فصلی سے چیتت مراد نماز عید یعنی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ نماز، اور تمپچ وانحر، قربانی کیجئے۔ یہاں حکم ہے قربانی کرنے کا، لہذا یہ جو حکم ہوتا ہے کسی عمل کے لیے جب حکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، امر وجوب کو چاہتا ہے، لہذا ایسے لفظ سے جب کسی بات کا عمل ثابت ہو تو وہ عمل کو واجب بنا دیتا ہے۔ فصلی، نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو ترتیب یہی رہے گی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ پہلے نہیں کہا کہ وانحر فصلی، قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے، نہیں، فصلی وانحر، پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجئے۔ اسی سے فقہاء کرام نے اس آیت سے مسئلہ نکالا، اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے اگر علاقے میں، قصبے میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی اور اس نے طلوع فجر ہوتے ہی قربانی کر لی، فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت بنایا، میٹ بنایا، قربانی کا عمل اس نے انجام نہیں دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے اس کو پہلے نماز پڑھنی اور پھر کیا کرنی؟ قربانی کرنی۔ کم سے کم علاقے میں، قصبے میں کہیں ایک جگہ پر عید الاضحیٰ کی نماز وہ پڑھ چکے ہوں، مسئلہ۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تشریح کہ ایک صاحب کر قربان تو نماز برونٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر گئی، حضور فرمو کہ یہ قربانی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، اس کو چاہیے کہ قربانی دوبارہ کرے۔ تو پھر اس شخص نے قربانی دوبارہ کی، تو پتہ چلا کوشش اور افضل کیا ہے کہ نماز پڑھ کر قربانی کرے۔ فضائل قربانی تے آئی مختصر طور پر تو حضرات برونکن پیش کرنا، اور وعید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے قربانی نہ کرنے والے پر، اس ایک حدیث پاک کے ذریعے سے بھی وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ فضائل کو سامنے رکھ کر شوق پیدا کیا جائے، ذوق پیدا کیا جائے، ہر شخص کوشش کرے کہ میں بھی قربانی کروں، اور وعید کی حدیث کو سامنے رکھ کر اس وعید سے ڈر کر کہ کہیں یہ وعید میرے خلاف نہ ہو جائے، کہیں یہ ناراضگی میرے خلاف نہ ہو جائے، کہیں اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میرا اللہ اور میرا نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ میں قربانی کر ہی لوں تاکہ اللہ کی رضامندی بھی لے لوں، اپنے نبی کی رضامندی بھی لوں۔ کیا جاتا ہے جہاں اتنا انسان خرچتا ہے، شادیوں میں کتنے جانور انسان کاٹتا ہے، اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں، فضول خرچی کا گناہ تو ملے گا لیکن اجر کوئی نہیں ملنے والا۔ لیکن قربانی کا ایک جانور بھی اس نے ذبح کیا، اجر سے خالی نہیں، وہی اجر ملے گا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث پاک میں بیان فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تم پچ اہم مسئلہ سگو تکبیرات تشریق،
यम आज फजर पे कर शुरू हर नमाज पत तकबीरात तशरीक है ना अय्याम तशरीक अय्याम कुर्बानी बे गो अय्याम तशरीक हदीस पाक के अंदर अय्याम तशरीक 5 दोन और अय्याम कुर्बानी 3 दोन अय्याम तशरीक कित 5 दोन 9 जिलहिज्जा 10 जिलहिज्जा 11 जिलहिज्जा 12 जिलहिज्जा 13 जिलहिज्जा असर नमाज पे गस अमुक इख्तिताम असर नमाज पे पर फुकाए किराम लिखन कि हर फर्ज नमाज पत बआवाज बुलंद अक फिर परुन वाजिब हर फर्ज नमाज पत बआवाज बुलंद अक फिर परुन वाजिब चाहे इमाम छा चाहे मुक्तदी छा चाहे मुनफरिद छा चाहे मसबूक छा चाहे लाहिक छा चाहे मर्द छा चाहे मस्तूरात छा अलबत्ता मस्तूरात चुन बावाज़ बुलंद परुन तिमन चुन गति पर तकबीरात तशरीक मुतल्लिक़ तम पत गो कुर्बानी निसाब हदीस पाक से सबदे मालूम कि कस पे कुर्बानी वाजिब युस इस्तिदाद आइस युस वसत वोल आइस लिहाजा फुकाए किरामत कर यह मसल बयान अत कुरान करीम की आयात सामने थवित हदीस पाक सामने थवी फरमो बस जो ज़कात का निसाब है वो कुर्बानी का निसाब है बल्कि कुर्बानी में एक और चीज है कि जो ज़कात में नहीं है जैसे ज़कात में साल गुजरना शर्त है कुर्बानी में साल गुजरना शर्त नहीं अगर कुर्बानी के दिनों में ही ये मालदार होता है तो इस पर कुर्बानी वाजिब है कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है फुकाए किराम फरमाओ जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब है हाँ कुछ चीजें जैसे ज़कात में साल का गुजरना शर्त है कुर्बानी में नहीं है जैसे ज़कात अगर किसी को जरूरत असलिया से जायद चीजें घर में रखी हुई उस पर ज़कात नहीं है मसलन एक मकान रहने के लिए है एक और मकान बनाया हुआ है ज़कात नहीं है जैसे एक गाड़ी इस्तेमाल के लिए एक और गाड़ी है जैसे कुछ बर्तन इस्तेमाल में है और कुछ रखे हुए हैं ज़कात नहीं है एक फर्श बिछाया हुआ है यूज हो रहा है और एक यूज नहीं है ऐसे रखा हुआ है ज़कात नहीं है लेकिन कुर्बानी है ये फर्क है लेकिन कुर्बानी है बेआक मसले इसमें बयान थी अगर कहाँ दब है बकर कुर्बानी के बकर क्या सदक खरा कुर्बानी वैसे से नाक कुर्बानी बराबर शेब चीज कुर्बानी किन किन जानवरों की होगी तो 10 जानवरों का जिक्र है जो करते भी हैं आमतौर पर जुड़वा है जुड़वा ऊंट ऊंटनी गाय बैल भैंस भैंसा बकरा बकरी और भेड़ भेड़ू दुम्बा भी उसी में आता है उम्र क्या है ऊंट ऊंटनी की 5 साल गाय भैंस की 2 साल बकरा बकरी की 1 साल भेड़ की भी 1 साल लेकिन अगर कोई मोटा फरबा ताजा हट्टा कट्टा भेड़ू हो दुम्बा हो अगर वो 6 महीने का भी हो वो भी कुर्बानी करना जायज है अच्छा सही चीज कुर्बानी का जानवर हर ऐब से पाक होना चाहिए ना उसका कान कटा हुआ ना हो उसकी आंख फटी हुई ना हो उसके दांत टूटे हुए ना हो उसकी टांग टूटी हुई ना हो अलबत्ता कुछ आज़ा में छूट है कि अगर 1/3 है तो उतनी छूट है अगर कान थोड़ा सा कटा हुआ है अक्सर हिस्सा कान का मौजूद है तो चलेगा दुम थोड़ी सी कटी हुई है अक्सर दुम का हिस्सा जो है क्या है मौजूद है तो चलेगा लेकिन अगर किसी की निस्फ से भी ज्यादा दुम कट गई है तो वो नहीं चलेगा इस तरीके से हर आजू को देख लिया जाएगा कुर्बानी का वक्त जाहिर सी बात है नमाज के बाद फौरन 10वें जिलहिज्जा सबसे अफजल है कुर्बानी करना उसके बाद 11वें जिलहिज्जा उसके बाद अगर किसी वजह से ना कर पाया तो 12वें जिलहिज्जा लास्ट है 12वीं जिलहिज्जा गुरूब आफताब तक
غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ کر لینا چاہیے۔ ذبح کرنے کے آداب، 4 رگیں ہیں جانور کی، چاروں کٹنی چاہیے یا کم سے کم 3 کٹ جانی چاہیے۔ حلقوم جو سانس والی رگ ہے جس سے جانور سانس لیتا ہے، یہ کٹنی چاہیے ضروری۔ مری یہ وہ رگ ہے جہاں سے انسان وہ جانور کھاتا ہے دانا پانی، یہ بھی کٹ جانی چاہیے۔ اور 2 اور رگیں ہیں شہرگ، جس کو بولتے ہیں شہرگیں، جو حلقوم کے آس پاس ہوتی ہے، یعنی جس سے جانور سانس لیتا ہے اس کے آس پاس 2 رگیں ہوتی ہیں شہرگ، ان میں سے 1 کٹ جانی چاہیے۔ تو کل ملا کر 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ 3 رگ اصل ضرور سے نہیں، اور اگر 4 کٹ جائے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 3 نہیں 2 ہی رگیں کٹی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب یہ 3 رگیں کٹیں گی تو جانور کا خون نکل جاتا ہے سارا، اگر 2 رگیں کٹ جائیں گے تو جانور کا مکمل خون نہیں نکلتا۔ ایک اہم مسئلہ سو گئی پوج حضرات یا کہتیو ذبح کرن وول تمش آسان بامت، تمش آسان واریاہ جانور ذبح کریں، وہ کیا کام کرتا ہے؟ چھری کی جو نوک ہے اس سے وہ رگ کاٹ دیتا ہے، جس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جلدی جانور ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جانور کا پورا خون باہر نہیں نکلتا، اور خون ہم سب جانتے یہ حرام ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جانور کی رگیں کاٹ کر جانور کو رکھنا ہے شال نشدن آرام سان، تم سے نیرتی میں سوری خون نیبر۔ لیکن اگر بامری کی وجہ سے اس نے چھری کی نوک گھسا دی اس میں، تو جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، خون بہت سارا رہ جائے گا۔ اللہ پاک دین ورنہ بہت قدم کرنے توفیق۔ اہم اعلان یہ کہ عید وانبل عیدگاہ میں عید نماز ٹائم 8:30 بجے، 8:30 وانبل عیدگاہ میں نماز ٹائم